الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا کر دیا ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دو گروہ ہو گئے، ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر اور ارتداد کی طرف پلٹ گئے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ، اور جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرے اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے۔ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیرے اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کرے تو اے مسلمانوں، تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کرے اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہو تو ان کی مدد قبول نہ کرو، کیونکہ یہ بھی دشمن ہے۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔ دوسری بات یہ کہ کافر، مرتد، بد مذہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا حرام ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جیسے اس زمانے کے منافقین کہتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔